ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل میں صدف نے بلال عبداللہ سے بھاگنے کے لیے جلدی میں عمار سے شادی کر تو لی ہے، لیکن اب شادی کے بعد اسے احساس ہونے لگا ہے کہ جلدی میں اس نے بہت ہی غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ اور دوسری طرف عمار، جسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ اگر صدف اسے نہ ملی تو شاید وہ مر جائے گا، بلکہ اس نے 2-3 دفعہ تو مرنے کی کوشش بھی کی، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ اب جب کہ صدف عمار کو مل چکی ہے، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ صدف کی وجہ سے ہی عمار کو وہ سب کچھ مل چکا ہے جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ زبردست جاب، بڑا سا بنگلہ، گاڑی، نوکر چاکر، بینک بیلنس، ہر چیز۔ لیکن اب عمار کے نزدیک صدف کی اہمیت زیرو ہو کے رہ گئی ہے، بلکہ آگے چل کے تو عمار صدف کے ساتھ بے وفائی بھی کرنے والا ہے۔ عمار کی یونیورسٹی فیلو جو اس سے دیوانہ وار محبت کرتی تھی، اب صدف سے چوری عمار اس سے ملنے جایا کرے گا۔ تو ناظرین، ایک لحاظ سے تو یہ ڈرامہ باقی تمام ڈراماز سے بہت منفرد ہے، کیونکہ موسٹلی ڈراماز میں لو ٹرائینگل ہوتا ہے، لیکن اس ڈرامے میں تو لو کے 5-6 سے بھی زیادہ اینگلز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اب دوسری طرف ہمشا، جس کا خیال تھا کہ اس کے تو سارے تیر بالکل ٹھیک نشانے پہ لگ رہے ہیں، جیسا جیسا وہ چاہتی تھی ویسا ویسا ہی ہو رہا ہے۔ صدف اور عمار کی شادی بھی ہو گئی، اور بلال عبداللہ ٹوٹے دل کے ساتھ اب جب بھی اداس پریشان ہوگا تو ہمشا کو ہی بلایا کرے گا اپنی دل جوئی کے لیے۔ تو ہمشا جو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ وہ بلال عبداللہ کی دل جوئی کرتے کرتے شاید اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور پھر جب وہ اسے پرپوز کرے گی تو بلال عبداللہ کے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ لیکن ہمشا کے تو 14 طبق تب روشن ہوتے ہیں جب نیکسٹ ڈے وہ آفس جاتی ہے اور وہاں اسے اچانک پتہ چلتا ہے کہ بلال عبداللہ تو کل رات کی فلائٹ سے سنگاپور چلا گیا ہے، اور ہمشا کی ساری غلط فہمیاں یہاں چکنا چور ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ بلال عبداللہ اب اس سے پوچھے بغیر زندگی میں ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا، اور اس کی اتنی بھی اوقات نہیں کہ بلال عبداللہ نے جانے سے پہلے اسے بتانا، ایک کال میسج تک کرنا پسند نہیں کیا۔ اب بلال عبداللہ کے یوں اچانک سنگاپور چلے جانے پہ ہمشا کا دل تو ٹوٹتا ہی ہے، لیکن صدف کے دل میں بھی عجیب سی تکلیف اٹھتی ہے، جیسے کوئی بہت اپنا بہت دور چلا گیا ہو۔ لیکن پھر فوراً ہی عمار کی طرف دیکھ کے صدف اپنے دل میں آنے والے ان خیالات کو جھٹک دیتی ہے، اور اپنے آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ وہ بلال عبداللہ سے نہیں بلکہ عمار سے محبت کرتی ہے۔ اب بیچاری صدف ہر طرح سے عمار کے ساتھ رومانٹک ریلیشن شپ بنانے کی کوشش تو کر رہی ہے، لیکن عمار کے اندر کا گھٹیا انسان آہستہ آہستہ نکل کے صدف کے سامنے آنے والا ہے، جس کے بعد جا کے صدف کو احساس ہوگا کہ اس نے ہیرے کو چھوڑ کے پتھر کا انتخاب تو کر لیا ہے، لیکن اب جا کے اسے پتہ چلا ہے کہ اصل محبت ہوتی کیا ہے۔ تو ناظرین، بہت جلد صدف اور عمار کی طلاق ہونے والی ہے، کیونکہ عمار کے دل میں اب صدف اور بلال عبداللہ کو لے کے انسیکیورٹی کی فیلنگز ڈیولپ ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ کہیں نہ کہیں اسے یہ احساس ہونے لگا ہے جیسے بلال عبداللہ صدف سے مجھ سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ صدف بھی بلال عبداللہ سے محبت کرے، اس لیے جب اپنی انسیکیورٹی کا اظہار صدف کے سامنے کرتا ہے کہ صدف، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مناؤ گی، پتہ نہیں مجھے کیوں لگنے لگا ہے کہ وہ سالہ تم سے سچ مچ محبت کرتا ہے، وہ کوئی کھیل نہیں کھیل رہا تھا۔ صدف کے دل کو بھی احساس تو ہے کہ سچ تو یہی ہے، لیکن اب چونکہ وہ عمار کے ساتھ نکاح میں ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ عمار کے دل میں کچھ بھی ایسی بات آئے، اس لیے عمار سے کہتی ہے کہ عمار، ایک بات یاد رکھنا، یہ میٹر نہیں کرتا کہ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے یا کوئی تم سے محبت کرتا ہے، ہم دونوں کے لیے اب میٹر یہ کرتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات کہتے ہوئے صدف کے دل میں کسک سی ہوتی ہے کہ جیسے وہ عمار سے جھوٹ بول رہی ہے، اور عمار کے دل میں بھی ایک بے چینی سی ہوتی ہے صدف کی آنکھوں میں دیکھ کر، جیسے صدف کے دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور۔ اب دوسری طرف بیچاری ہمشا کی تو راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں بلال عبداللہ کے یوں اچانک منظر سے غائب ہو جانے پر، کیونکہ ہمشا کی ساری تیاریاں، سارا میک اپ، اور شاید اس نے جو اپنی سیلری سے مہنگے مہنگے کپڑے خریدے تھے بلال عبداللہ کو امپریس کرنے کے لیے،
وہ سب کچھ ضائع ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ اب ہمشہ چونکہ رات بھر روتی رہتی ہے، سو نہیں پاتی، تو نیکسٹ ڈے جب آفس جاتی ہے صدف منٹوں میں بھانپ لیتی ہے کہ کچھ ہے جو ہمشہ سب سے چھپا رہی ہے۔ ہمشہ سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور تمہارے منگیتر کے درمیان میں سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ تو ہمشہ صدف کو اچانک یہ خبر سناتی ہے کہ میں تو اس سے منگنی توڑ چکی ہوں۔ صدف کو یہ سن کر عجیب تو لگتا ہے کیونکہ جہاں تک وہ جانتی ہے ہمشہ اور اس کا منگیتر ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے۔ بہرحال جب وہ اس کی وجہ پوچھتی ہے تو ہمشہ یہ تو بتا دیتی ہے کہ اسے کسی اور سے محبت ہو گئی ہے، لیکن کس سے اس کا نام نہیں بتاتی۔ ہاں البتہ اپنی اداسی کی وجہ ضرور بتاتی ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ صدف جب ہمشہ سے کہتی ہے کہ جس سے تم محبت کرتی ہو اس کے بارے میں کچھ بتاؤ تو صحیح، اس کا نام کیا ہے، اس کی پکچر دکھاؤ، لیکن ہمشہ صاف انکار کر دیتی ہے اور صدف سے کہتی ہے کہ نہیں، فی الحال نہیں۔ تو صدف کو افسوس تو بہت ہوتا ہے اور ہمشہ سے کہتی ہے کہ ہم سے تو تم ہر بات اگلوا لیتی ہو اور اپنی محبت کے معاملے میں اتنی رازداری سے کام لے رہی ہو۔ اور پھر صدف ہمشہ سے کہتی ہے کہ اچھا صرف اس کی کوالٹیز ہی بتا دو۔ جب ہمشہ کوالٹیز بتاتی ہے تو صدف کہتی ہے کہیں وہ بلال عبداللہ کی طرح تو نہیں؟ ہمشہ تو ایک دم سے حیران رہ جاتی ہے کہ اس کے دل میں بلال عبداللہ کا نام کیسے آیا، اور یہیں سے عمار اور صدف کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ عمار نے پہلی بار صدف کے منہ سے بلال عبداللہ کا نام سنا ہے اور اب جا کے اسے لگے گا کہ بلال عبداللہ جو چاہتا تھا وہ ہو چکا ہے۔ وہ صدف کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتا تھا اور صدف کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ دوسری طرف دانیہ جو اچانک منظر عام سے غائب ہو چکی تھی، اب جب اسے پتہ چلے گا کہ صدف اور عمار کی شادی ہو گئی ہے تو وہ ایک دفعہ پھر عمار کی زندگی میں واپس لوٹ آئے گی اور اسے بتائے گی کہ وہ عمار سے کس قدر محبت کرتی تھی۔ جب اس نے سنا تھا کہ عمار صدف سے محبت کرتا ہے تو وہ یہاں سے بھاگ گئی تھی اور غصے میں آ کے اس نے ایک رانگ ڈیسیژن بھی لے لیا تھا، کسی اور سے شادی کر لی تھی، لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ غصے میں آ کے اس نے شادی تو کر لی ہے لیکن اب اس شادی کو نبھا نہیں سکے گی، اور پھر اس کے شوہر نے بھی اسے یہ احساس دلایا کہ اس کے دل میں کوئی اور ہے تو وہ میرے ساتھ بھلا کیسے خوش رہ سکتی ہے۔ اور پھر دانیہ عمار سے کہے گی کہ میں نے بہت غلط کیا، تمہیں چھوڑ کے جانے کا جو فیصلہ کیا اس لڑکی نے فوراً ہی تم پہ قبضہ کر لیا، جو ہمیشہ سے مجھے یہ کہتی آئی تھی کہ اسے تم میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں۔ تو اب دانیہ ملے گی ہمشہ سے اور ہمشہ کے تھرو اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بلال عبداللہ صدف سے محبت کرتا تھا اور اس سے بھاگنے کے لیے ہی ہمشہ نے مجبوری کے تحت عمار سے شادی کر لی ہے، ورنہ صدف عمار سے محبت نہیں کرتی۔ تو دانیہ اب صدف اور عمار کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، عمار کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کرے گی کہ تم ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو جو تم سے نہیں کسی اور سے محبت کرتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ عمار کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گی کہ اسے صدف کو چھوڑ کے دانیہ کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ عمار سے اصل محبت تو دانیہ کرتی ہے۔ تو یہ تو کنفرم ہے کہ آگے چل کے عمار اور صدف کی اتنی فائٹ ہونے والی ہے اس دانیہ کو لے کر کہ ان کی آپس میں سیپریشن ہو جائے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سب کے بعد بلال عبداللہ صدف سے ویسی ہی محبت کرے گا جیسی وہ عمار سے شادی سے پہلے صدف سے کرتا تھا، یا پھر بلال عبداللہ کو ہمشہ کی محبت سچی لگنے لگے گی اور وہ اسے اپنا لے گا۔ اب صدف یا ہمشہ میں سے کوئی ایک تو خالی ہاتھ بہرحال رہ جائے گا، لیکن وہ کون ہے یہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ اس ڈرامہ سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔